جنگ موتا اسلامک تاریخ کی ایک ایسی جنگ جس میں 3000 کے اسلامک لشکر نے 2 لاکھ کے رومی لشکر کا مقابلہ کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام بادشاہوں کو اسلام کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک مہر بنوائی، اس میں محمد رسول اللہ لکھوایا۔ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کچھ اس طرح تھا کہ نیچے کی طرف محمد، بیچ میں رسول اور اوپر کی طرف اللہ۔ بعد میں حضور کا ایک خط ملا جس سے اس حدیث کی تصدیق بھی ہوئی۔ ہم اپنے ویڈیو میں ایک حضور کا خط آپ کو پیش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ شہنشاہ روم کے پاس دعوت اسلام کا خط بھیجا۔ شہنشاہ اس وقت بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے وہی خط پہنچایا۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہی مکے کے 3 بہادر سردار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کافروں کے لشکر کی سرداری کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ہوا کرتے تھے، یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ 3 سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کے ان کے ایمان لانے پر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری نادانی سے یہی امید تھی کہ تم بھلائی قبول کر کے رہو گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا سے دعا کیجئے کہ خدا میرے ان لڑائیوں کے گناہ معاف کرے جن میں آپ کے خلاف لڑا ہوں۔ شہنشاہ ایران کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا خط شہنشاہ ایران کے پاس بھیجا۔ اس مغرور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب آپ تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، خدا نے اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ یہ ایران کی عظیم الشان سلطنت دنیا کے نقشے سے بہت جلد ہی مٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر کے نام بھی دعوت اسلام کا خط بھیجا۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن آپ کے خط کی بڑی تعظیم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ جیش کے نام بھی اسلام کا خط بھیجا۔ شاہ جیش کو پہلے ہی اسلام کی خوبیاں معلوم ہو چکی، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی تعظیم کے لیے تخت سے نیچے اترا اور ادب کے ساتھ آنکھوں سے لگایا اور مسلمان ہو گیا۔ دنیا کے دوسرے بادشاہوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بشرا، امیر دمشق، شاہ بحرین، شاہ عمان، شاہ یمامہ اور دنیا کے تمام بادشاہوں کو دعوت اسلام کا خط بھیجا۔ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ نے نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام بادشاہوں کے نام تبلیغ اسلام کا جو خط بھیجا تھا ان میں سے ایک امیر بشرا شرجیل بن عمر غسانی کے نام بھی تھا۔ اس ظالم نے حضرت حارث بن عمیر جو خط لے کر گئے تھے قتل کر ڈالا۔ اس زمانے میں کسی قاصد کو قتل کرنا اعلان جنگ مانا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 3000 صحابہ کا لشکر تیار کر کے حضرت زید بن حارثہ کی سالاری میں روانہ کیا۔ آپ نے اس لشکر کو روانہ کرتے وقت کچھ ہدایتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا، تم ملک شام میں کچھ لوگوں کو گرجا گھروں میں عبادت کرتے پاؤ گے، ان سے نہ الجھنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بوڑھے کو نہ ستانا، کسی درخت کو نہ کاٹنا۔ جب لشکر اسلام ملک شام میں مقام موتا میں پہنچا تو وہاں 2 لاکھ کا رومی لشکر لڑنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ جنگ شروع ہوئی، اسلامک لشکر کے سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سردار بنائے گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہادری سے لڑے اور یہاں تک کہ آپ کا جب دایاں ہاتھ کٹا تو آپ نے اسلام کا جھنڈا بائیں ہاتھ سے لے لیا، اور جب بایاں ہاتھ کٹا تو اسلام کا جھنڈا اپنی گود میں لے لیا اور اس حالت میں شہادت پائی۔ اس کے بعد اسلامک لشکر کے سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ بنائے گئے۔ انہوں نے بھی خوب بہادری دکھائی اور شہید ہو گئے۔ جنگ کے دوسرے دن اسلامک لشکر کا سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔ آپ نے اپنی جنگی ترتیب سے آگے کے فوجیوں کو پیچھے کیا اور پیچھے کے فوجیوں کو آگے کیا، اور دائیں جانب کے لشکر کو بائیں جانب کیا اور بائیں جانب کے لشکر کو دائیں جانب کیا، اور کچھ گھڑ سوار دستوں کو کچھ دوری پر تعینات کیا اور چہل قدمی کرنے کے لیے کہا تاکہ رومیوں کو لگے کہ اس مدینے سے مسلمانوں کے لیے مدد آ پہنچی ہے۔ اگلی صبح جب رومی لشکر اسلامک لشکر کے سامنے آیا تو اپنے سامنے نئے چہرے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ انہیں مدینے سے مدد پہنچ چکی ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو گھڑ سوار دستے چہل قدمی کرنے کے لیے بھیجے تھے انہوں نے چہل قدمی شروع کی اور دھول و غبار اڑانا شروع کیا۔ رومیوں کو لگا کہ مدینے سے ان کی مدد آ رہی ہے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ وہ پیچھے ہٹے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس جنگ میں 12 صحابہ کرام شہید ہوئے اور تقریباً
ہزاروں رومی مارے گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلامک لشکر جو کہ ایک رومیوں کے جال میں پھنس گیا تھا اپنی جنگی ترتیب سے واپس نکال لائے۔ اس جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔